تیسری نشست، سیرت اور اخلاق کی نسبیت۔ وہ گفتگو جسے ہم نے اس سے پہلے اس بارے میں پیش کیا تھا کہ کیا ایک انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ مختلف زمانی، مکانی اور اجتماعی حالات میں اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے کے باوجود مستقل معیارات اور مستقل عملی منطقوں کا مالک ہو سکے۔ یہ گفتگو اس لیے ضروری تھی کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے، اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہو تو بنیادی طور پر قرآن کی اصطلاح میں اسوے کی بحث، یعنی یہ بحث کہ ہم ایک انسان کامل کو اپنا امام اور پیشوا قرار دیں اور اس کی زندگی سے شناسائی حاصل کریں، لا محالہ ایک بے معنی بحث ہو جائے گی۔ ایک انسان نے 1400 سال پہلے ایک خاص منطق کے تحت عمل کیا ہے۔ میرے وہ حالات نہیں ہیں، وہ بھی میرے جیسے حالات میں نہیں تھا، اور ہر حالت اپنے لیے ایک مخصوص منطق کا تقاضا کرتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ کوئی شخص نمونہ عمل نہیں ہو سکے گا۔ ہم نے اس بات کا جواب دینے ہی کے لیے پچھلی گفتگو چھیڑی تھی، اور اگر خداوند متعال نے توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ کی جانے والی گفتگوؤں میں بھی ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس بات پر مزید زور دیں، کیونکہ ہمارے دور میں ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، اور کیونکہ اسے درست طور پر سمجھا نہیں گیا ہے، اس لیے بعد غلط چیزوں کے رواج پا جانے کا سبب بن گیا ہے۔ یہ مسئلہ نسبیت اخلاق کا مسئلہ ہے، یعنی یہ کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری۔ اچھا ہے کہ انسان ایسا ہو اور اچھا ہے کہ انسان ایسا نہ ہو، ایک نسبی یعنی کمپیریٹو امر ہے، یا مطلق یعنی ایبسولوٹ امر۔ اگر یہ مسئلہ کثرت کے ساتھ آج کی تحریروں میں، کتابوں میں، مقالوں میں، اخباروں میں، مجلوں میں زیر بحث نہ ہوتا تو ہم اس کا ذکر نہ کرتے، لیکن کیونکہ بہت زیادہ زیر بحث ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اس پر بات کریں۔ کیا اخلاق نسبی ہے؟ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اخلاق کلی طور پر نسبی یعنی کمپیریٹو ہے، یعنی اچھے اور برے اخلاق کے معیار نسبی ہیں۔ بالفاظ دیگر، انسان ہونا ایک نسبی امر ہے۔ کسی چیز کی نسبیت کے معنی یہ ہے کہ وہ چیز مختلف زمان و مکان میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ایک چیز ایک زمانے میں اور خاص حالت میں اخلاقی اعتبار سے اچھی ہوتی ہے، اور وہی چیز کسی اور زمانے میں اور کسی اور حالت میں خلاف اخلاق ہوتی ہے۔ ایک چیز خاص احوال و ظروف یعنی سرکمسٹینسز میں انسانی ہوتی ہے، اور وہی چیز دوسرے حالات و شرائط میں خلاف انسانیت بن جاتی ہے۔ یہ ہیں نسبیت اخلاق کے معنی، جس کا ذکر آج بہت سی زبانوں پر ہے۔ ایک نکتہ ہے جس کے بارے میں وضاحت ہم ابھی اصل مدعا بیان کرنے کے بعد کریں گے، اور وہ نکتہ یہ ہے کہ اخلاق کے بنیادی اصول، انسانیت کے بنیادی معیار کسی صورت نسبی نہیں ہیں، مطلق یعنی ایبسولوٹ ہیں، لیکن ثانوی معیارات نسبی ہیں، اور اسلام میں بھی ہم اس مسئلے کا سامنا کرتے ہیں، اور سیرت نبوی کے بارے میں ہم جو یہ بحث کر رہے ہیں وہ تدریجاً اس نقطے کی وضاحت کرے گی۔ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ ایسے اصولوں کا مشاہدہ کرتے ہیں جو باطل اور بیکار اصول ہیں۔ واضح رہے کہ جب ہم سیرت رسول کہتے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ سیرت امام حسین بھی ایسی ہی ہے، سیرت علی بھی ایسی ہی ہے۔ ہاں ایسی ہی ہے، لیکن ہم فی الحال ذات رسول اکرم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وگرنہ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت، اپنی روش اور اپنی عملی منطق میں کبھی اور کسی صورت میں ان اصولوں سے استفادہ نہیں کیا ہے۔ اسی طرح دوسرے ائمہ نے بھی ان اصولوں اور معیارات سے استفادہ نہیں کیا ہے۔ اسلام انہیں ہر حالت، ہر زمان اور ہر مکان میں برا سمجھتا ہے۔ شیعوں کا سرمایہ۔ ہم شیعوں کے پاس ایک سرمایہ ہے جس سے اہل تسنن محروم ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان کے پاس معصوم کا دور، یعنی ایک ایسا دور جس میں ایک معصوم ہستی موجود ہو جس کی سیرت سے بے کھٹک استفادہ کیا جا سکے، 23 سال سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معصوم سمجھتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ پیغمبر اکرم نے ان 23 برسوں میں مختلف حالات کے ساتھ زندگی بسر کی، اور سیرت نبی میں مختلف حالات کے لیے بہت سے اسباق موجود ہیں، لیکن ہم شیعوں کے پاس یہ 23 برس بھی ہیں، اور اس کے علاوہ مزید تقریباً 250 سال اور بھی ہیں، یعنی ہمارے پاس مجموعی طور پر تقریباً 273 سال پر مشتمل دور عصمت موجود ہے، اور ہم سیرت معصوم سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بعث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے زمانے تک، یعنی سن 260 ہجری تک، ہجرت کے 260 سال بعد
غیبت صغرا کی ابتدا ہوتی ہے، جس میں عام لوگ امام معصوم تک دسترس نہیں رکھتے تھے۔ یہ 260 سال اور 62 سے ہجرت تک کے مزید 13 سال شیعوں کے لیے عصمت کا دور ہے۔ ان 273 برسوں میں حالات کئی طرح سے تبدیل ہوئے، اور ان تمام ادوار میں کوئی نہ کوئی معصوم ہستی موجود تھی، اس لیے ہم مختلف حالات میں درست روش تلاش کر سکتے ہیں۔ مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام بنی عباس کے دور میں بھی تھے، جبکہ بنی عباس کے دور جیسے کسی دور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اس وجہ سے ہمارے پاس زیادہ اور جامع سرمایہ موجود ہے۔ مسترد شدہ اصول۔ الف، دھوکہ دہی کا اصول۔ بعض اصولوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک سب نے انہیں مسترد کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ قطعی اور حتمی معیارات ہیں جن کی ہر صورت میں نفی کی جانی چاہیے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اخلاق مطلقاً نسبی ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ مثلا ایک معیار جس پر ممکن ہے لوگ اپنی سیرت میں کاربند ہوں، وہ دھوکہ دہی اور فریب کاری کا اصول ہے۔ دنیا کے قریب تمام ہی سیاستدان اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دھوکے اور خیانت سے کام لیتے ہیں۔ بعض کی پوری سیاست دھوکے اور فریب پر مبنی ہوتی ہے، اور بعض کم از کم کچھ جگہوں پر اس سے استفادہ کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ سیاست میں اخلاق بے معنی ہے، اسے ایک طرف رکھنا چاہیے۔ ایک سیاستدان وعدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے، قسم کھاتا ہے، لیکن صرف اس وقت تک اس اپنے عہد و پیمان اور قسم کا پابند رہتا ہے جب تک اس کا مفاد تقاضا کرتا ہے۔ جیسے ہی اس کے مفادات ایک جانب ہو جاتے ہیں اور عہد و پیمان دوسری طرف، فوراً اپنے عہد کو توڑ دیتا ہے۔ چرچل نے اس کتاب میں جو اس نے دوسری عالمی جنگ کے بارے میں لکھی ہے اور جسے ایک زمانے میں ایران کے اخبارات شائع کرتے تھے، میں نے اس کے کچھ حصے کا مطالعہ کیا ہے۔ اس میں جب وہ ایران پر اتحادیوں کے حملے کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے، اگرچہ ہم نے ایرانیوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے کے مطابق ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر خود ہی اپنے آپ کو جواب دیتا ہے، کہتا ہے لیکن یہ معیارات عہد اور ایفائے عہد چھوٹے پیمانے پر تو ٹھیک ہے، جب دو افراد ایک دوسرے سے قول و قرار کرتے ہیں تو درست ہے، لیکن سیاست میں جب ایک قوم کے مفادات کا معاملہ آتا ہے تو اس موقع پر یہ باتیں بیکار ہیں، نہ اس اعتبار سے کہ یہ کام خلاف اخلاق ہے، اور کیونکہ ہم نے ایک دوسرے ملک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور عہد شکنی انسانی اصولوں کے منافی ہے۔ برطانیہ عظمیٰ کے مفادات سے چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں دراصل بڑے پیمانے پر اور وسیع دائرے میں درست نہیں ہوتی۔ یہ دھوکے اور فریب کا اصول ہے۔ یہ وہی اصول ہے جو معاویہ اپنی سیاست میں روا رکھا کرتے تھے۔ جو چیز علی کو دنیا کے دوسرے سیاستدانوں سے ممتاز کرتی ہے، البتہ پیغمبر اکرم جیسے افراد کو چھوڑ کر، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی روش میں دھوکہ دہی اور فریب کاری کے اصول کی پیروی نہیں کرتے تھے، خواہ ان کا سب کچھ، حتیٰ ان کی خلافت بھی ان کے ہاتھ سے چلی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ میں ان اصولوں کا محافظ ہوں۔ میری خلافت کا مقصد ان انسانی اصولوں کی حفاظت ہے، سچائی کی حفاظت ہے، امانت کی حفاظت ہے، ایفائے عہد کی حفاظت ہے، درست کاری کی حفاظت ہے، اور میں ان کے لیے خلیفہ ہوں، لہٰذا میں کس طرح انہیں اپنی خلافت پر قربان کر دوں؟ میری خلافت انہی کے لیے ہے، کیسے ممکن ہے کہ میں انہیں اپنی خلافت پر فدا کر دوں؟ حضرت علی نے نہ صرف خود اس پر عمل کیا، بلکہ جو فرمان انہوں نے مالک اشتر کے نام تحریر کیا، اس میں بھی اسی فلسفے کو بیان کیا ہے۔ مالک اشتر سے فرماتے ہیں، اے مالک، جس کسی کے ساتھ معاہدہ کرنا، خواہ وہ کافر حربی ہی کیوں نہ ہو، اپنے معاہدے کو نہ توڑنا۔ جب تک وہ اپنے معاہدے پر قائم ہیں تم بھی قائم رہو، البتہ جب وہ توڑ دیں تو پھر معاہدہ ہی باقی نہیں رہا۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے، فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِمُوا لَهُمْ، سورہ توبہ آیت نمبر 7۔ یہ ان مشرکین اور بت پرستوں کے بارے میں ہے جنہوں نے معاہدہ کیا تھا، جب تک وہ اپنے عہد پر قائم ہیں تم بھی قائم رہو اور اسے نہ توڑو، لیکن اگر وہ توڑ دیں تو تم بھی توڑ دو۔ فرماتے ہیں، اے مالک، جو بھی عہد و پیمان کرو، جس کسی کے ساتھ بھی کرو، اپنے جانی دشمن کے ساتھ، کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، دشمنان اسلام کے ساتھ، اسے نہ توڑو۔ اس کے بعد وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس لیے کہ انسان کی بنیاد انہی پر ہے، اگر یہ ٹوٹ جائیں اور ان کا احترام ختم ہو جائے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ نہج البلاغہ
مکتوب نمبر 53۔ بدقسمتی سے مجھے ہو بہو عبارت یاد نہیں ہے، وگرنہ حضرت علی نے اس بات کو اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ اس سے بہتر بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اخلاق بطور مطلق نسبی ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ایک قائد کے لیے بھی دھوکے اور فریب کو ایک نسبی اصول سمجھتے ہیں؟ یعنی کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اسے ایک مقام پر خیانت کرنی چاہیے اور دوسرے مقام پر نہیں؟ بعض حالات میں دھوکہ دہی اور خیانت کا اصول درست ہے اور بعض حالات میں نہیں، دھوکہ دہی اور خیانت کا اصول مطلقاً غلط ہے۔ بے زیادتی کے اصول کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی حد سے ایک قدم آگے بڑھ جانا، حتیٰ دشمن کے ساتھ بھی، دشمن کے مقابلے میں، خواہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اب جبکہ وہ دشمن ہے، مشرک ہے، ہمارے مسلک اور عقیدے کا مخالف ہے، تو اب کیا کوئی حد نہیں جس کی پابندی کی جائے؟ قرآن کہتا ہے کہ حد ہے، حتیٰ مشرک کے معاملے میں بھی حد ہے۔ کہتا ہے اے مسلمانوں، ان کافروں کے ساتھ جنگ کرو جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، لیکن حد سے تجاوز نہ کرنا۔ سورہ بقرہ آیت 190۔ یہاں تو بات ہی کافروں کی ہے، جب کفار اور مشرکین کے ساتھ بھی لڑو تو حد سے باہر نہ نکلو۔ یعنی کس حد سے باہر نہ نکلو؟ اس بات کا ذکر تفسیروں میں کیا گیا ہے، فقہ بھی بیان کرتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نصیحتوں میں بیان کیا ہے۔ آپ جنگوں کے مواقع پر ہمیشہ نصیحت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام بھی جنگوں میں نصیحت کیا کرتے تھے، اور نہج البلاغہ میں بھی ہے کہ جب دشمن گرا ہوا اور زخمی ہو اور مثلاً اس کا ہاتھ ہی نہ ہو کہ تمہارے ساتھ لڑ سکے، تو اب اس سے مطلب نہ رکھو۔ فلاں بوڑھے شخص نے جنگ میں شرکت نہیں کی ہے، اس سے مطلب نہ رکھو۔ ان کے بچوں سے مطلب نہ رکھو، ان پر پانی بند نہ کرو۔ وہ اعمال جو آج کل بہت عام ہیں، مثلاً زہریلی گیسوں کا استعمال، انہیں انجام نہ دو۔ اس زمانے میں زہریلی گیسیں نہیں تھیں، لیکن ان کا استعمال غیر انسانی اور خلاف انسانیت کاموں کی طرح ہے، اور ایسے ہی ہے جیسے پانی بند کر دیا جائے۔ یہ باتیں حد سے تجاوز کرنا ہے۔ حتیٰ دیکھیے کہ کفار قریش کے بارے میں قرآن کیا حکم دیتا ہے۔ یہ لوگ پیغمبر کے جانی دشمن تھے، اور ایسے لوگ تھے جو نہ صرف مشرک، بت پرست اور دشمن تھے، بلکہ تقریباً 20 سال تک پیغمبر سے لڑتے رہے تھے۔ ان سے جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے اس سے دریغ نہ کیا تھا۔ انہی لوگوں نے پیغمبر کے چچا کو قتل کیا تھا، انہی نے پیغمبر کے عزیزوں کو قتل کیا تھا۔ مکہ کے دور میں پیغمبر کو، ان کے اصحاب کو اور ان کے عزیزوں کو کس قدر تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ انہی نے پیغمبر کے دندان مبارک شہید کیے تھے، رسول کی پیشانی کو انہی نے زخمی کیا تھا۔ الغرض کوئی ایسا کام نہ تھا جو نہ کیا ہو، لیکن آخرکار فتح مکہ کا دور آتا ہے۔ سورہ مائدہ پیغمبر اکرم پر نازل ہونے والی آخری سورت ہے۔ کچھ دشمن باقی بچے ہیں، لیکن اب طاقت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صاحبان ایمان، ہم جانتے ہیں کہ تمہارے دل ان سے ناراضگی اور کدورت سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کی طرف سے تمہیں انتہائی دکھوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن کہیں یہ ناراضگیاں اس بات کا سبب نہ بن جائیں کہ تم حتیٰ ان دشمنوں کے بارے میں بھی عدالت کی حدود سے تجاوز کر جاؤ۔ یہ کیسا اصول ہے؟ مطلق ہے یا نسبی؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعض موقعوں پر حد سے تجاوز کرنا جائز ہے؟ نہیں، کسی بھی موقع پر حد سے تجاوز کرنا جائز نہیں۔ ہر چیز کا ایک پیمانہ اور حد ہوتی ہے، اس حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ دوران جنگ حد سے تجاوز کرنا کیا ہے؟ ہم پوچھتے ہیں کہ آپ دشمن سے کیوں لڑتے ہیں؟ ایک مرتبہ آپ کہیں گے کہ اس لیے تاکہ اپنے دل کی بھڑاس نکال لیں۔ نہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ لیکن ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ میں دشمن سے اس لیے لڑ رہا ہوں تاکہ بشریت کے راستے سے ایک کانٹا دور کر دوں۔ ٹھیک ہے، اب جب کہ آپ نے کانٹا دور کر دیا کافی ہے۔ وہ شاخ کانٹا تو نہیں ہے، اس شاخ کو کیوں کاٹنا چاہتے ہیں؟ یہ ہیں حد کے معنی۔ جیم، ظلم قبول کرنے اور رحم طلب کرنے کا اصول۔ ظلم کے آگے سر جھکا دینے اور رحم طلب کرنے کا اصول ان اصولوں میں سے ہے جن کی پیروی نہ پیغمبر نے کی اور نہ وصی پیغمبر نے۔ یعنی کیا ایسا ہوا ہے کہ کسی موقع پر جب دشمن کو طاقتور دیکھا تو انہوں نے ان دو میں سے کسی ایک طریقے کو استعمال کیا ہو؟ ایک یہ کہ رحم کی بھیک مانگی ہو، یعنی اپنی گردن جھکا دی
اور رحم کی درخواست کی ہو، روئے پیٹے ہوں کہ ہم پر رحم کرو؟ ہرگز نہیں۔ ظلم پذیری یعنی ظلم کے آگے سر جھکا دینا، اس بارے میں کیا رویہ تھا؟ یہ بھی کبھی نہیں کیا۔ یہ ان اصولوں میں سے ہے جن پر نہ تو پیغمبر اکرم نے نہ ان کے اوصیاء نے، بلکہ اسی طرح ان کے مکتب کے تربیت شدہ شاگردوں نے بھی کبھی عمل نہیں کیا۔ لیکن کچھ اصول ایسے ہیں جن سے ہمیشہ استفادہ کیا ہے، اگرچہ نسبی طور پر ہی صحیح۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بعض موقعوں پر نسبیت کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ طاقت کا اصول اور طاقت کے استعمال کا اصول۔ ہمارے پاس ایک اصول ہے جس کا نام طاقت ہے، اور ایک دوسرا اصول بھی ہے جس کا نام طاقت کا استعمال ہے۔ طاقت کا اصول یعنی طاقتور ہونے کا اصول، اس لیے طاقتور ہونا تاکہ دشمن ترنے والا نہ سمجھے، دشمن پر حملے کے لیے طاقتور ہونا نہیں۔ قرآن مجید صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ اور تم سب ان سے مقابلے کے لیے امکانی قوت اور گھوڑوں کی صف بندی کا انتظام کرو، جس سے اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو خوفزدہ کر دو۔ سورہ انفال آیت نمبر 60۔ طاقت کا اصول مضبوط ہونے کا اصول، اس حد تک طاقتور ہونے کا اصول کہ دشمن حملہ کرنے سے ڈرے۔ تمام مفسرین نے کہا ہے کہ ترہبون سے مراد یہ ہے کہ دشمن حملہ کرنے کی ہمت نہ کرے۔ اب یہ کہ یہ اصول ایک مطلق اصول ہے یا نسبی اصول ہے؟ کیا اسلام اس اصول کو ایک خاص زمانے میں معتبر سمجھتا ہے یا تمام زمانوں میں؟ تمام زمانوں میں۔ جب تک دشمن ہے طاقتور ہونے کا اصول بھی ہے، لیکن ایک اور اصول بھی ہے جسے طاقت کے استعمال کا اصول کہتے ہیں۔ طاقت کا استعمال طاقتور اور توانا ہونے سے ہٹ کر ایک الگ چیز ہے اور طاقت کے استعمال کے معنی میں ہے۔ کیا اسلام طاقت کے استعمال کو جائز اور روا سمجھتا ہے یا نہیں؟ پیغمبر اکرم اپنی سیرت میں طاقت کا استعمال کیا کرتے تھے یا نہیں؟ آپ طاقت کا استعمال کیا کرتے تھے، لیکن نسبی طور پر، یعنی بعض موقعوں پر طاقت کے استعمال کی اجازت دیا کرتے تھے، ان مواقع پر جہاں کوئی دوسرا راستہ باقی نہ بچا ہو، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ آخری دوا کے طور پر اجازت دیا کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ایک تعبیر ہے۔ نہج البلاغہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے۔ یہ جملہ پیغمبر اکرم کی سیرت کے ایک گوشے کو بیان کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، طبیب پیغمبر لوگوں کے لیے ایک طبیب تھے۔ البتہ یہ بات واضح ہے کہ یہاں جسم کے طبیب مراد نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر لوگوں کو مثلاً گلے گاؤ زبان کا نسخہ دیا کرتے تھے، بلکہ مراد ہے روح کے طبیب، سماج کے طبیب۔ پہلی تشبیہ میں کہ جب پیغمبر کو طبیب سے تشبیہ دیتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کی روش اپنے مریضوں کے ساتھ ایک معالج کی سی روش تھی۔ ایک معالج بیمار کے ساتھ کیا طرز عمل رکھتا ہے؟ اپنے مریض کے حوالے سے طبیب کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے حال پر رحم کھاتا ہے، جیسا کہ خود حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، جن لوگوں کو خدا نے پاک رہنے کی توفیق دی ہے انہیں چاہیے کہ وہ بیماران معصیت پر رحم کھائیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 138۔ گناہگار لوگ قابل رحم ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد یہ ہے کہ کیونکہ وہ لوگ قابل رحم ہیں اس لیے ان سے کچھ نہ کہا جائے، یا نہیں؟ مراد یہ ہے کہ مریض قابل رحم ہے، یعنی اس کو برا بھلا نہ کہو اور اس سے لاپرواہی بھی نہ برتو، اس کا علاج کرو۔ پیغمبر کی روش علاج کرنے والے ایک طبیب کی سی روش تھی۔ البتہ آپ فرماتے ہیں طبیب بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ساکن طبیب بھی ہوتا ہے اور متحرک موبائل طبیب بھی۔ ایک طبیب نے اپنا مکتب کھولا ہوا ہے، بورڈ بھی لگایا ہوا ہے اور اپنے مکتب میں بیٹھا ہوا ہے۔ جو کوئی وہاں اپنے علاج کی غرض سے اس کے پاس آتا ہے یہ اس کو نسخہ دے دیتا ہے، اور جو کوئی اس کے پاس نہیں آتا تو اسے بھی اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ لیکن ایک طبیب متحرک طبیب ہے، وہ بس اسی بات پر اکتفا نہیں کرتا کہ مریض اس کے پاس آئیں تو وہ ان کا علاج کرے، بلکہ وہ خود مریضوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں تلاش کرتا ہے۔ پیغمبر خود اخلاقی اور روحانی مریضوں کو تلاش کرتے تھے۔ اپنی پوری زندگی آپ کا یہی کام رہا۔ آپ طائف کیوں گئے تھے؟ مسجد الحرام میں جو آپ کبھی اس کے پاس اور کبھی اس کے پاس جایا کرتے تھے، قرآن کی جو تلاوت کیا کرتے تھے، کبھی اسے قریب لاتے، کبھی اسے دعوت دیتے تھے، بنیادی طور پر یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ جب حرام مہینوں میں آپ کو تحفظ حاصل ہوتا تھا اور عرب قبیلے اپنے اسی بت پرستانہ طریقے سے حج کرنے آیا کرتے تھے، جب وہ عرفات اور منا میں اور خاص طور پر عرفات میں جمع ہوا کرتے تھے تو پیغمبر اس موقع سے فائدہ اٹھاتے تھے اور ان کے درمیان چلے جاتے تھے۔
ابو لہب بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ جاتا تھا اور چیختا چلاتا تھا، کہتا تھا اس کی باتیں نہ سنو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ نعوذ باللہ جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، لیکن آپ اپنا کام جاری رکھتے تھے۔ یہ کس لیے تھا؟ فرماتے ہیں پیغمبر کی روش ایک طبیب کی سی روش تھی، لیکن متحرک طبیب کی سی، ایک ساکن طبیب کی سی نہیں جو صرف اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے کہ جو کوئی آ کر ہم سے سوال کرے گا تو ہم اسے جواب دیں گے، اگر کسی نے نہیں پوچھا تو اسے بتانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ نہیں، آپ ان باتوں سے بڑھ کر اپنی ذمہ داری کے قائل تھے۔ ہماری روایات میں ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ایک بدکار عورت کے گھر سے نکل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کے مرید حیران رہ گئے، اے روح اللہ، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا طبیب بیمار کے گھر جاتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اسالیب اور سیرتوں کی نسبیت کمپیریٹیو کو یوں بیان کرتے ہیں، وہ ایک ایسے طبیب تھے جو اپنی حکمت اور طب کو لیے ہوئے چکر لگا رہا ہو، جس نے اپنے مرہم ٹھیک ٹھاک کر لیے ہوں اور داغنے کے آلات تپا لیے ہوں۔ نہج البلاغہ خطبہ 106۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے یا سختی سے، لطف و مہربانی سے کام لیتے تھے یا درستی اور طاقت سے؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت دونوں طریقوں سے کام لیتے تھے، لیکن ہر طریقے کے موقع محل سے واقف تھے۔ مرہم بھی تھا اور میسم بھی۔ میسم یعنی جراحی کا آلہ، داغنے کا آلہ، یہ خود امیر المومنین کے الفاظ ہیں۔ حضرت کے ایک ہاتھ میں مرہم ہوتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں میسم۔ جب آپ کسی زخم کا ایک نرم دوا سے علاج کرنا چاہتے تھے تو اس پر مرہم رکھتے تھے۔ جہاں مرہم سے علاج ممکن ہوتا تھا وہاں مرہم سے علاج کرتے تھے، لیکن جہاں مرہم کارگر نہیں ہوتا تھا تو وہاں پھر خاموش ہو کر نہیں بیٹھ جاتے تھے۔ یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے، اب جب کہ میرا مرہم کارگر ثابت نہیں ہو رہا تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر ایک خراب عضو کا مرہم سے علاج ممکن نہ ہو تو اسے داغنا چاہیے اور اس طرح سے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ جراحی کے ذریعے اسے کاٹ ڈالنا چاہیے، جدا کر کے دور پھینک دینا چاہیے۔ بس کہیں طاقت کا استعمال تو کہیں نرمی و مہربانی، دونوں کو ان کی مناسب جگہ پر استعمال کیا کرتے تھے۔ بس طاقت کا اصول ایک الگ چیز ہے اور طاقت کا استعمال ایک دوسری چیز۔ اسلام کا یہ اصول ہے کہ اسلامی معاشرے کو دنیا کا طاقتور ترین معاشرہ ہونا چاہیے تاکہ دشمن اس کے سرمائے، اس کے منابع یعنی ریسورسز، اس کی سرزمینوں، اس کے لوگوں اور اس کی ثقافت پر میلی نگاہ نہ ڈال سکے۔ یہ کوئی نسبی اصول نہیں ہے، یہ ایک مطلق اصول ہے، لیکن طاقت کا استعمال ایک نسبی اصول ہے، کہیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے اور کہیں نہیں۔ زندگی میں سادگی اپنانے اور جاہ و حشم کے اظہار سے پرہیز کا اصول۔ ایک اور اصول جو اعتبار سے مطلق ہے، اگرچہ اسے ایک اعتبار سے نسبی کہنا چاہیے، زندگی میں سادگی کا اصول ہے۔ زندگی میں سادگی کا انتخاب پیغمبر اکرم کا ایک اصول تھا۔ پیغمبر اکرم کی سیرت اور ان کے احوال کے بارے میں ہمارے بہت سے ماخذ یعنی سورسز ہیں۔ ہم نے سیرت نبی کو حضرت علی کی زبان سے سنا ہے، امام جعفر صادق کی زبان سے سنا ہے، دوسرے ائمہ کی زبان سے سنا ہے، بہت سے صحابہ کی زبان سے سنا ہے۔ اس باب میں بالخصوص دو روایتیں ہیں، اور وہ روایت جو سب سے زیادہ مفصل ہے وہ ہے جسے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اپنے سوتیلے ماموں سے روایت کیا ہے۔ شاید آپ نے کم ہی سنا ہوگا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ایک سوتیلے ماموں بھی تھے۔ آپ کے ان سوتیلے ماموں کا نام ہند ابن ابی حالہ ہے۔ وہ پیغمبر اکرم کے منہ بولے بیٹے تھے اور در حقیقت حضرت فاطمہ کے سوتیلے بھائی شمار ہوتے تھے، یعنی وہ رسول اکرم سے قبل حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر کے فرزند تھے۔ ہند اسامہ بن زید کی طرح، جن کی ماں کا نام زینب بن حجش تھا، رسول اکرم کے منہ بولے فرزند تھے، لیکن اسامہ ان سے چھوٹے تھے۔ انہوں نے پیغمبر کے صرف مدینہ کے دور کو دیکھا تھا، لیکن ہند کیونکہ بڑے تھے اس لیے وہ مکہ کے ان 13 برسوں میں بھی پیغمبر کے ہمراہ تھے اور مدینہ کے 10 سال بھی آپ کے ساتھ تھے، حتیٰ پیغمبر اکرم کے گھر میں رہتے اور حضور کی اولاد کی طرح تھے۔ پیغمبر اکرم کے حالات کی جزیات انہوں نے بیان کی ہیں اور امام حسن نے انہیں نقل کیا ہے۔ ہماری روایات میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام ابھی چھوٹے سے تھے۔ انہوں نے ہند سے فرمایا، ہند، تم نے میرے نانا نبی اکرم کو جس طرح دیکھا ہے اس طرح میرے لیے بیان کرو۔ ہند نے ننھے امام حسن کے سامنے بیان کیا، اور جو کچھ ہند نے بتایا تھا بالکل وہی امام حسن نے دوسروں سے نقل کیا
اور ہماری روایات میں موجود ہے۔ آپ لوگ اگر مطالعہ کرنا چاہیں تو تفسیر المیزان کی 6 جلد میں یہ جملے موجود ہیں، جو تقریباً 2 ورق یعنی 4 صفحات پر مشتمل ہوں گے۔ انہوں نے اور ان کے علاوہ دوسروں نے بھی پیغمبر کی زندگی کی جزیات کو نقل کیا ہے۔ جن لوگوں نے پیغمبر اسلام کی حیات کا کچھ حصہ نقل کیا ہے، ان افراد میں سے ایک آپ کے مشہور صحابی ہیں، جو میرے خیال میں ابو سعید خدری ہوں گے۔ ایک جملہ جو تقریباً سب ہی نے کہا ہے یہ ہے، لیکن یہ الفاظ ان میں سے کسی ایک کے ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خفیف المونۃ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کی ہر چیز میں سادگی کی روش اپنائی تھی۔ خوراک میں، پوشاک میں، مسکن میں، معاشرت میں اور لوگوں کے ساتھ میل جول میں آپ کی روش سادگی پر مبنی تھی۔ تمام خصوصیات میں سادگی اور کم مصرفی پر عمل کرتے تھے، اور یہ آپ کی زندگی کا ایک اصول تھا۔ پیغمبر اکرم روب ڈالنے کی روش، جو کہ بذات خود ایک روش ہے، سے اجتناب کیا کرتے تھے۔ دنیا کے اکثر صاحبان اقتدار روب ڈالنے کی روش سے استفادہ کرتے ہیں، اور بعض نے اس روش کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ کہتے ہیں کہ کوئی تصور میں بھی نہ لائے۔ ایک کتاب جو چند برس پہلے میلوان نے لکھی تھی، اس میں میں نے پڑھا، میں نے کسی اور تاریخ میں نہیں پڑھا ہے، کہ محمد خان قاچار جب کرمان میں تھا، اس نے وہاں وہ قتل عام کیے، اتنے لوگوں کو اندھا کیا، اتنے کنویں پاٹ دیے، اس قدر خراب کاری کی جس پر واقعاً تعجب ہوتا ہے۔ ایک دن ایک سپاہی اس کے پاس آیا، اس نے اسے بتایا کہ فلاں سپاہی یا افسر آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے خبر کی تحقیق کا حکم دیا۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹ ہے۔ اس سپاہی اور اس سپاہی یا افسر کے درمیان ایک لڑکی کی وجہ سے رقابت تھی۔ اس سپاہی یا افسر نے اس لڑکی کو حاصل کر لیا تھا، اور اس نے انتقام لینے کے لیے یہ غلط رپورٹ دی تھی۔ فتح علی شاہ، جس کی عرفیت بابا خان ہے، اس زمانے میں اس کا ولی عہد تھا۔ اس کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، یہ اس کا بھتیجا تھا۔ اس نے فتح علی شاہ یعنی اس وقت کے بابا خان سے کہا، بابا خان جاؤ اس معاملے کی تحقیق کرو۔ وہ گیا اور تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ مسئلہ یوں ہے اور جھوٹا ہے۔ محمد خان نے پوچھا، تمہارے خیال میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا، ظاہر ہے اس سپاہی نے جھوٹی اطلاع دی ہے، اس لیے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ وہ بولا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ عدالت کی منطق میں تو درست ہے، لیکن سیاست کی منطق میں درست نہیں ہے۔ منطق عدالت کے لحاظ سے یہی بات درست ہے، اس نے غلطی کی ہے اور اسے سزا ملنی چاہیے۔ لیکن کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ ان چند دنوں کے دوران جن میں تم اس معاملے کی تحقیق کر رہے تھے، ہر طرف محمد خان قاچار کے قتل کی باتیں ہو رہی تھیں، ہر جگہ میرے قتل کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ کہتا ہے تو قتل کرنا چاہتا تھا، وہ کہتا ہے میں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گواہ آئے اور انہوں نے گواہی دی کہ نہیں، قتل کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ان چند دنوں میں ان کے ذہنوں میں میرے قتل ہی کا تصور ہے، گواہوں کے ذہن میں ہے، ملزم کے ذہن میں ہے، الزام لگانے والے کے ذہن میں ہے۔ جن لوگوں نے چند دن اپنے ذہنوں میں مجھے قتل کرنے کا تصور رکھا ہوا ہو، وہ ایک دن مجھے قتل کرنے کا ارادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے چند دنوں تک مجھے قتل کرنے کا تصور اپنے ذہنوں میں رکھا ہے، ان کا زندہ رہنا قرین مصلحت نہیں ہے۔ میں نے حکم دے دیا ہے کہ ان سب کو، الزام لگانے والے کو، ملزم کو اور حتیٰ گواہوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، کیونکہ چند دنوں تک یہ تصور ان کے ذہن میں رہا ہے۔ چنگیز کیا کرتا تھا؟ تیمور کیا کرتا تھا؟ کم سے کم درجہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کے اوہام سے فائدہ اٹھاتے تھے، یعنی رعب و دبدبا پیدا کرتے تھے تاکہ لوگ ان سے متاثر ہو جائیں۔ حضرت علی کا بیان۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی تفسیر کرتا ہے، اور یہ جملہ بہت عجیب بھی ہے۔ جب اس نقطے سے میرا سامنا ہوا تو میں اس سے اتنا متاثر ہوا کہ کوئی حد ہی نہیں۔ فرعون کو دعوت دینے کی غرض سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے اس کے پاس جانے کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب انہیں حکم دیا گیا تو وہ دونوں چرواہے کے لباس میں 2 چرواہوں کی مانند، چرواہے کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، فرعون کے پاس پہنچے۔ وَعَلَيْهِمَا مَدَارَ الصَّوْفِ، دونوں نے اون کا لباس پہنا ہوا تھا جو سادہ ترین لباس تھا، اور دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک عصا تھا، اور ان دونوں کا کل سرمایہ یہی تھا۔ اب فرعون اپنے اس جاہ و جلال کے ساتھ بیٹھا ہے، اور 2 افراد اس کے پاس بوسیدہ اونی لباس پہنے،
لاٹھیاں ہاتھ میں لیے آتے ہیں۔ یہاں اس بات کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے کہ انہیں فرعون تک پہنچنے کے لیے کیسی کیسی رکاوٹوں کو عبور کرنا پڑا تھا، اور پوری روحانی طاقت و توانائی کے ساتھ اس سے مخاطب ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پیغام ہے، ایک پیام ہے، ہم یہ پیغام پہنچانے آئے ہیں۔ اس اصل نقطے پر وہ قطعی یقین رکھتے ہیں کہ ہم اپنی دعوت میں کامیاب ہیں، ہم تم پر اتمام حجت کے لیے آئے ہیں۔ کہتے ہیں ہم سب سے پہلے تیرے پاس آئے ہیں کہ اگر تو اپنی فرعونیت کو چھوڑ دے اور سچے دل سے اسلام قبول کر لے تو ہم تیرے اقتدار اور سلطنت کی ضمانت دیتے ہیں، لیکن اسلام کی حدود میں۔ اسلام یعنی وہی دین حق جو ہر زمانے میں رہا ہے اور پیغمبر اکرم کے ہاتھوں اپنے کمال تک پہنچا ہے۔ قرآن سب کو اسلام قرار دیتا ہے اور انہیں اسلام سے تعبیر کرتا ہے۔ فرعون نے اپنے ارد گرد دیکھا اور کہا الا ترون ہذین، انہیں دیکھ رہے ہو جو پرانا بوسیدہ لباس پہنے اور خشک لکڑی کی 2 لاٹھیاں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں؟ اصل مسئلے کے بارے میں انہیں کامل یقین ہے کہ کامیابی ان کا مقدر ہے۔ میرے پاس یہ شرط لے کر آئے ہیں کہ اگر آئندہ بھی تم عزت چاہتے ہو اور خاک کے مذلت میں گرنے سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ اور اسلام قبول کر لو۔ اب فرعون کی منطق کیا ہے؟ فَهَلَّا أُلْقِيَ عَلَيْهِمَا أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ، اگر واقعی ان کا مستقبل اتنا ہی تابناک ہے تو پھر ان کی یہ وضاقتہ اور حلیہ کیوں ہیں؟ ان کا سونا چاندی اور جواہرات کہاں ہیں؟ ان کا لشکر اور جاہ و حشم کہاں ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اعظاماً للذهب وجمعه واحتقاراً للصوف ولبسه، اس کی نظر میں پیسے کو بڑی حیثیت حاصل تھی اور سادہ لباس کو وہ حقیر سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر یہ سچا ہے اور ایک خدائی سرچشمے سے منسلک ہے تو وہ خدا آئے اور اسے ہمارے مقابلے میں 10 گنا زیادہ خزانہ اور جواہرات اور دبدبہ عطا کرے، بس اس کے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی علیہ السلام بعد میں اس فلسفے کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ کیوں خدا اپنے پیغمبروں کو اس طرح مبعوث کرتا ہے اور ان کو یہ ظاہری شان و شوکت، ہٹو بچو، پیسہ اور جواہرات نہیں دیتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر یہ چیزیں انہیں خدا دے دے تو پھر در حقیقت اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اگر جبری ایمان کا معاملہ ہو تو سب ہی لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن وہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ لوگ اسے حقیقت کی بنیاد پر اور اختیار کے ساتھ قبول کریں، وگرنہ خود امیر المومنین کی تعبیر ہے خدا ان کے لیے حیوانات کو مسخر کر سکتا ہے، جیسے کہ اس نے اپنے پیغمبر سلیمان کے لیے یہ کیا، پرندوں کو ان کے لیے مسخر کر سکتا ہے۔ اور جب یہ لوگ فرعون کے پاس آتے تو پرندے ان کے سروں پر اڑ رہے ہوتے، جانور ان کی تعظیم کر رہے ہوتے، تاکہ پھر لوگوں کے لیے کوئی شک باقی نہ رہتا اور اختیار مکمل طور پر ختم ہو جاتا۔ فرماتے ہیں پھر یہ ایمان نہ ہوتا، ان کا ایمان ایسا ایمان ہونا چاہیے جس میں کسی قسم کا جبر نہ ہو۔ معجزہ اور کرامت بھی صرف دلیل کی حد تک استعمال ہوتے ہیں۔ جب تک دلیل کی حد تک ہے تو قرآن کہتا ہے آیت معجزہ، لیکن اگر دلیل کی حد سے زیادہ چاہیں تو کہتا ہے پیغمبر معجزہ سازی کا کارخانہ نہیں لے کر آیا ہے، وہ اس لیے آیا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اپنا دین پیش کرے۔ اس کی نبوت و رسالت کی صداقت کی گواہی کے لیے خدا اس کے ہاتھ سے معجزہ بھی ظاہر کرتا ہے۔ جیسے ہی اتمام حجت ہو جاتا ہے، معجزہ سازی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی ایک معجزہ یہاں کبھی ایک معجزہ وہاں دکھایا جا رہا ہو۔ ایک کہے ذرا فلاں معجزہ تو دکھاؤ اور وہ کہے بہت خوب دکھاتا ہوں۔ کوئی دوسرا ایک اور مطالبہ کرے اور وہ کہے بہت اچھے ابھی دکھاتا ہوں۔ ان شعبدہ بازوں کی طرح ایک کہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس آدمی کو لال بیگ بنا دیں، دوسرا کہے میں چاہتا ہوں کہ اس گدھے کو گھوڑے میں تبدیل کر دیں۔ ظاہر ہے مسئلہ یہ نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو ایمان نہ ہوتا۔ امام کا اگلا جملہ جس سے ہم استدلال کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں خدا اس قسم کے تکلفات، شان و شوکت اور دبدبے ہرگز اپنے نبی کو نہیں دیتا۔ اس قسم کی طاقتیں جو لوگوں کے واہمے کو متاثر کریں خدا اپنے پیغمبروں کو نہیں دیتا، اور پیغمبر بھی اس روش کی پیروی نہیں کرتے۔ خدا نے اپنے پیغمبروں کو جو طاقت بھی دی ہے وہ ان کی ہمت میں دی ہے، ان کے ارادے میں دی ہے،
ان کے عزم میں دی ہے، ان کی روح میں دی ہے کہ وہی اونی لباس پہن کر لکڑی کا عصا ہاتھ میں لے کر آتے ہیں اور ایک فرعون کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک قوت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ دوسروں کو ان کے جو حالات نظر آتے ہیں ان میں انہیں کمزور و ناتواں قرار دیتا ہے۔ مَعَ قَنَاعَةٍ تَمْلَأُ الْقُلُوبَ وَالْعُيُونَ غَنِيٌّ وَخَسَاسَةٍ تَمْلَأُ الْأَبْصَارَ وَالْأَسْمَاعَ أَذًّا۔ نہج البلاغہ خطبہ 190۔ شاید میں آپ کے لیے اس عبارت کا ترجمہ اور تفسیر نہ کر سکوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ کر سکوں اور آپ بھی اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ خدا نے انہیں ایسی قناعت کے ہمراہ جو دیکھنے والوں کے دلوں اور آنکھوں کو بے نیازی سے بھر دیتی ہے، خود ان کے اندر سے عزم و ارادے کی قوت دی ہے۔ آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اور جو میرے پاس یہ ہے وہ ہے کہہ کر آپ کو حیرت میں ڈالنا چاہتا ہے، جبکہ ایک اور شخص کو دیکھتے ہیں جو یہ کہہ کر کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن میں بے نیاز ہوں اور مجھے پرواہ نہیں، لوگوں کی آنکھوں کو بے نیازی سے بھر دیتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں انبیاء بھی آنکھوں کو بے نیازی سے بھر دیا کرتے تھے، لیکن یہ کہہ کر کہ میرے پاس نہیں ہے اور میں بے نیاز ہوں، یہ کہہ کر نہیں کہ یہ میرا باغ ہے، یہ میرا گھر ہے، میرے پیچھے اتنے گھوڑے چلتے ہیں، اتنے ملازم میرے ساتھ ہوتے ہیں، اتنا جاہ و جلال اور شان و شوکت ہے۔ انبیاء میں سے کسی نے بھی اس شان و شوکت کو اپنے آپ سے وابستہ نہیں کیا، انتہائی سادگی میں رہا کرتے تھے، لیکن ان کی یہی سادگی اس جاہ و حشم اور اس شان و شوکت کو برباد کر دیتی تھی۔ سکندر اور دیوژن۔ حکمہ کلبی میں ایک مشہور حکیم فلسفی ہے، البتہ یہ لوگ ان کاموں میں افراد سے کام لیتے تھے، یعنی عجیب و غریب وضع و قطع کے، اصطلاحاً زاہد پیشہ لوگ تھے جن کو دنیا کے مال اور ساز و سامان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ ان کا گھر ہوتا تھا نہ گھریلو زندگی۔ دیوژن نامی ایک شخص تھا جسے مسلمان دیو جانس کہتے ہیں۔ دیوان شمس میں مولانا روم کے مشہور شعر میں اسی کی جانب اشارہ ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ دن کے وقت چراغ ہاتھ میں لیے چلا جا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا تم نے اس وقت چراغ ہاتھ میں کیوں لیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں ایک چیز کی تلاش میں گھوم رہا ہوں۔ پوچھا کس چیز کی تلاش میں گھوم رہے ہو؟ اس نے کہا انسان کی تلاش میں۔ جب سکندر نے ایران کو فتح کر لیا اور بہت سی کامیابیاں نصیب ہوئیں تو سب آ کر اس کے سامنے کورنش بجا لاتے اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے، لیکن دیوژن نہیں آیا اور سکندر سے بے اعتنا رہا۔ آخر سکندر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، کہنے لگا ہم خود دیوژن کے پاس جائیں گے۔ وہ دیوژن کو تلاش کرتا ہوا بیابان میں جا پہنچا۔ اس وقت دیوژن آج کی اصطلاح میں غسل آفتاب لے رہا تھا۔ سکندر وہاں پہنچا۔ جب دیوژن نے اپنے قریب گھوڑوں وغیرہ کی آوازیں سنی تو سر اٹھا کے دیکھا اور پھر بے پرواہی سے لیٹ گیا، یہاں تک کہ سکندر اپنے گھوڑے کے ساتھ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ وہاں کھڑا ہوا اور کہا اٹھو۔ سکندر نے اس سے 2-4 باتیں کی جن کے اس نے جواب دیے۔ آخر میں سکندر نے اس سے کہا آپ کی کوئی فرمائش ہے تو کیجیے۔ اس نے کہا میں تم سے صرف ایک چیز طلب کرتا ہوں۔ بولا کیا؟ اس نے کہا اپنا سایہ مجھ پر سے ہٹا لو، میں یہاں غسل آفتاب لے رہا تھا، تم آ گئے اور اپنا سایہ ڈال کر میرے اور سورج کے درمیان حائل ہو گئے۔ جب سکندر اپنی فوج کے افسروں کے ساتھ واپس آ گیا تو اس کے افسر کہنے لگے عجیب پست آدمی تھا، عجیب حقیر انسان تھا، کیا انسان ایسا پست ہو سکتا ہے؟ دنیا کی دولت نے اس کا رخ کیا تھا، وہ ہر چیز مانگ سکتا تھا، لیکن سکندر دیوژن کی روح کے مقابلے میں ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ اس نے ایک جملہ کہا جو تاریخ میں باقی رہ گیا۔ بولا اگر میں سکندر نہ ہوتا تو دیوژن بننا پسند کرتا۔ وہ سکندر ہونے کے باوجود بھی دیوژن بننا پسند کرتا تھا۔ اس کا یہ کہنا کہ اگر میں سکندر نہ ہوتا بھی اس لیے تھا تاکہ تقابل کی جگہ خالی نہ رہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء قناعت اور سادگی کا پیکر تھے اور یہی ان کی سیاست تھی، الہی سیاست۔ وہ بھی دلوں کو بے نیاز کرتے تھے، لیکن ظاہری جاہ و جلال اور شان و شوکت سے نہیں بلکہ روحانی جلال سے، جس کے ساتھ سادگیاں بھی شامل ہوتی تھیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جلال و حشمت سے اس قدر متنفر تھے کہ اس تنفر کی جھلک آپ کی پوری زندگی میں نظر آتی ہے۔ اگر کہیں جانا چاہتے تھے تو اگر کچھ لوگ ان کے پیچھے چلنا چاہتے تو آپ اس بات کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے۔ اگر آپ سواری پر ہوتے اور کوئی پیدل چلنے والا آپ کے ساتھ آنا چاہتا تو آپ اس سے فرماتے
بھائی ان دو میں سے کوئی ایک بات کرو، یا تو تم آگے چلو میں تمہارے پیچھے آتا ہوں، یا میں جاتا ہوں تم بعد میں آ جانا۔ یا اگر کبھی ممکن ہوتا کہ دو افراد سوار ہو جائیں تو فرماتے تھے کہ آؤ دونوں ایک ساتھ سوار ہو جاتے ہیں، میں سوار ہوں اور تم پیدل چلو، یہ مناسب نہیں ہے۔ محال تھا کہ آپ اس بات کی اجازت دے دیں کہ آپ تو سواری پر چل رہے ہوں اور کوئی دوسرا پیدل آپ کے ساتھ چلے۔ کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو فرماتے گول دائرے کی صورت میں بیٹھتے ہیں تاکہ ہماری محفل میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو۔ اگر میں صدر مجلس میں بیٹھ جاؤں اور تم لوگ میرے ارد گرد بیٹھے ہو تو میرے جلال اور دبدبے کا حصہ بن جاؤ گے، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک زندہ رہے آپ نے یہ اصول نہ توڑا۔ آپ اس اصول کی پابندی کو ایک اعتبار سے خصوصیت کے ساتھ رہبر و رہنما کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانے میں انتہائی حد تک اس اصول کا لحاظ رکھتے تھے۔ اسلام ایک قائد و رہبر کو بالخصوص اگر وہ معنوی اور روحانی پہلو کا حامل بھی ہو، ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے لیے جاہ و جلال اور شان و شوکت کا قائل ہو جائے۔ اس کا جاہ و جلال اور شان و شوکت دراصل اس میں پائی جانے والی معنویت اور روحانیت ہی میں ہے، اس کی قناعت ہی میں ہے، اس کی روح میں ہے، نہ کہ اس کے جسم میں اور نہ اس کے ظاہری تکلفات میں۔ امیر المومنین علیہ السلام جب اپنی خلافت کے دور میں مدائن تشریف لائے جو کہ بغداد کے نزدیک واقع ہیں، اور جہاں نوشیروان کا قدیم محل یعنی قصر مدائن تھا، آپ اس محل میں آئے اور اس کا نظارہ کرنے لگے۔ اس موقع پر ایک شخص نے دنیا کی بے وفائی کے بارے میں ایک عربی شعر پڑھنا شروع کیا کہ چلے گئے وغیرہ۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ آیت قرآن پڑھو۔ یہ لوگ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کتنی ہی کھیتیاں اور عمدہ مکانات چھوڑ گئے، اور وہ نعمتیں بھی جن میں مزے اڑا رہے تھے۔ سورہ دخان آیت 25 تا 27۔ جب آپ ایران پہنچے اور ایرانیوں کو معلوم ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو گاؤں کے کچھ بڑے، کسانوں کے کچھ سردار آپ کے استقبال کے لیے آئے، آپ کے آگے آگے دوڑنے لگے۔ حضرت نے انہیں آواز دی اور پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم اپنے بزرگوں کا اسی طرح سے احترام کیا کرتے ہیں، ان کی سواری کے آگے آگے دوڑا کرتے ہیں، ہم یہی کام آپ کے احترام میں بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم لوگ اس عمل کے ذریعے اپنے آپ کو حقیر اور پست کر رہے ہو، اور اس سے اس بزرگ کو بھی ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچتا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ مجھے یہ تکلفات پسند نہیں ہیں۔ تم لوگ انسان ہو اور آزاد، میں بھی ایک انسان ہوں اور تم بھی ایک انسان ہو۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک اصول، اور پیغمبر اکرم جن اسالیب پر گامزن ہوا کرتے تھے ان کے اصولوں میں سے ایک اصول سادگی تھا، اور آپ نے ساری عمر اس اصول کو ملحوظ رکھا۔ ایک حدیث میں نقل کیا گیا ہے، اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، کہ عمر ابن خطاب رسول اللہ کے کمرے میں داخل ہوئے اس ماجرے کے دوران جس میں آن حضرت نے اپنی بیویوں سے دوری اختیار کر لی تھی اور انہیں اختیار دیا تھا کہ یا تو طلاق لے لیں یا سادہ زندگی پر صبر کریں۔ آن حضرت کی بعض ازواج کہتی تھیں کہ ہماری زندگی بہت ہی زیادہ سادہ ہے، ہمیں بھی زر و زیور چاہیے، مال غنیمت میں سے ہمیں بھی دیجیے۔ آپ نے ان سے فرمایا میری زندگی تو سادگی کے ساتھ بسر ہوگی، میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، اور معمول کے مطابق ایک طلاق یافتہ عورت کو قرآن کے الفاظ میں تصریح کرنا چاہیے، یعنی انہیں کچھ حوالے کرنا اور کچھ دینا چاہیے۔ میں تمہیں کچھ دینے کے لیے بھی تیار ہوں، اگر میری سادہ زندگی کے ساتھ گزارا کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر چاہتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ البتہ اس کے جواب میں تمام ازواج نے کہا کہ نہیں، ہم سادہ زندگی کے ساتھ گزارا کر لیں گے۔ یہ کافی طویل قصہ ہے۔ لکھا ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب کو یہ معلوم ہوا کہ آن حضرت اپنی بیویوں سے ناراض ہیں تو وہ آپ سے بات کرنے آئے۔ کہتے ہیں کہ وہاں ایک سیاہ فام شخص تقریباً دربان کی حیثیت سے موجود تھا جسے حضور نے کہہ رکھا تھا کہ کسی کو آنے نہ دینا۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اس سے کہا حضرت سے کہو کہ عمر آئے ہیں۔ وہ گیا اور واپس آ کر کہا کہ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں چلا گیا اور دوبارہ آیا اور اجازت طلب کی، دوسری بار بھی مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ گیا تو فرمایا آ جاؤ۔ جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر ایک کمرے میں لیٹے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ اس کمرے کا فرش
सिर्फ खजूर के दरख्त की छाल थी। जब मैं गया तो हुजूर ने शायद अपनी जगह से कुछ हरकत की। मैंने देखा कि फर्श की सख्ती के असरात आपके बदन मुबारक पर नजर आ रहे थे। मुझे बहुत अफसोस हुआ। फिर कहते हैं शायद रोते हुए, या रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों है? कैसर व किसरा तो नेमतों में गर्क हों, और आप जो अल्लाह के नबी हैं, आपका ये हाल हो। हुजूर गोया नाराज होकर अपनी जगह से उठते हैं और फरमाते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसी फजूल बात कर रहे हो? तुम्हारी नजर में वो बड़ी चीजें हैं और तुम ये समझते हो कि मेरे पास वो चीजें नहीं हैं, तो ये मेरे लिए कोई महरूमी है? और ये समझ रहे हो कि वो चीजें उनके लिए नेमत हैं? खुदा की कसम, ये तमाम चीजें मुसलमानों को नसीब होंगी, लेकिन ये किसी के लिए वजह इफ्तिखार नहीं है। देखिए पैगंबर की जिंदगी कैसी थी। जब आपने वफात पाई तो क्या छोड़कर गए? जब अली इस दुनिया से रुखसत हुए तो क्या छोड़ गए? जब पैगंबर इस दुनिया से गए तो आपकी एक ही बेटी थी। मामूल के मुताबिक हर इंसान इंसानी जज्बात के तहत और अगर इन मेयारात की पैरवी करे, आखिरकार उनकी बेटी हैं। उनका दिल चाहता होगा कि उनके लिए कुछ सरमाया मसलन मकान और सामान्य जिंदगी फराहम करें, लेकिन इसके बरक्स होता क्या है कि एक दिन आप फातिमा के घर में आते हैं तो देखते हैं कि फातिमा के हाथ में चांदी का एक कड़ा है और एक रंगीन पर्दा भी लटका हुआ है। हजरत फातिमा से गैर मामूली मोहब्बत के बावजूद हजरत आपसे कोई बात किए बगैर चले जाते हैं। हजरत फातिमा ने महसूस कर लिया कि बाबा इस हद तक चीज़ों को भी इनके लिए पसंद नहीं करते। क्यों? इसलिए कि ये वो दौर है जिसमें अहले सुफ़ा मौजूद हैं। ज़हरा जो हमेशा ईसार की आदी रही हैं और अपने पास मौजूद तमाम माल दुनिया दूसरों को बख्श दिया करती हैं, पैगंबर के वापस घर पहुंचने से पहले ही फौरी तौर पर हाथ से वो चांदी का कड़ा और वो रंगीन पर्दा उतारकर किसी के हाथ रसूल अकरम की खिदमत में भेज देती हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, ये चीज़ें आपकी बेटी ने भेजी हैं और अर्ज़ किया है कि जिस काम को भी आप खैर समझते हों, इन चीज़ों को उसमें इस्तेमाल कर लीजिए। इस मौके पर नबी अकरम का चेहरा खिल उठता है और इस तरह का जुमला इरशाद फरमाते हैं कि उसका बाबा उस पर कुर्बान हो। हजरत फातिमा की शादी की रात है। फातिमा के लिए शब ज़फ़ाफ के पैराहन के तौर पर सिर्फ एक नया लिबास खरीदा गया है। एक लिबास उनके पास पहले से मौजूद था। शब ज़फ़ाफ एक साइल आपके दरवाजे पर आता है और सदा लगाता है, मैं बेलिबास हूँ, कोई है जो मेरे लिए लिबास का इंतजाम करे। वहां मौजूद दूसरे लोग उस साइल को कुछ देने के लिए उसकी जानिब मुतवज्जा नहीं होते। फातिमा जो उस घर की दुल्हन हैं और जो दुल्हन बनी बैठी हैं, वो देखती हैं कि किसी ने साइल को जवाब नहीं दिया। फौरन अकेले ही उठकर तन्हाई में जाती हैं और वो नया लिबास उतारकर अपना पुराना लिबास पहन लेती हैं और वो नया लिबास साइल को दे देती हैं। जब आप वापस आती हैं तो लोग पूछते हैं कि आपका नया लिबास कहाँ गया? फरमाती हैं, मैंने उसे राह खुदा में दे दिया। ये चीजें फातिमा के लिए कोई अजमत और अहमियत नहीं रखती। लिबास क्या होता है? तकल्लुफात और दबदबा क्या चीज है? फातिमा अगर फिदक के हुसूल की कोशिश करती तो वो इसलिए कि इस्लाम हक के मुतालबे को वाजिब समझता है, वगरना फिदक की क्या अहमियत है? क्योंकि अगर आप फिदक के लिए न गई होती तो ये जुल्म कबूल करना होता, जुल्म के आगे झुकना होता, वगरना फिदक जैसे सैकड़ों उन्होंने राह खुदा में दे दिए थे। क्योंकि जुल्म कबूल नहीं करना चाहिए, इसलिए फातिमा अपने हक का मुतालबा करती हैं। यानी फातिमा के लिए फिदक की अहमियत इस एतबार से थी कि वो उनका हक था, न कि इक्तसादी और मादी एतबार से। इक्तसादी और मादी एतबार से इसकी अहमियत सिर्फ इतनी थी कि अगर फिदक हमारे पास हो तो हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। जी हाँ, ये थी फातिमा की शब उरूसी। लेकिन फातिमा ने अपनी वफात से पहले खुसूसी तौर पर साफ सुथरा लिबास ज़ेब-ए-तन किया ताकि उनका एहतजार इस हालत में हो। अस्मा बिनते अमीस कहती हैं, एक दिन अब या वफात रसूल के 75 दिन या 95 दिन बाद हो, मैंने देखा कि गोया आज बीबी की हालत कुछ बेहतर है। आप अपनी जगह से उठीं और बैठ गईं, फिर उठीं और गुस्ल किया और उसके बाद फरमाया, अस्मा मेरा वो साफ सुथरा लिबास ले आओ। अस्मा खादिमा वगैरह नहीं थीं, पहले हजरत जाफर तैयार की ज़ौजा थीं और उस वक्त हजरत ज़हरा की चची होती हैं। हजरत जाफर के बाद वो हजरत अबू बकर की ज़ौजा हुईं। मोहम्मद बिन नबी बकर जो इंतहाई जलीलुल क़द्र इंसान हैं, इन्हीं अस्मा के बेटे हैं। हजरत अबू बकर के बाद हजरत अली ने अस्मा से शादी कर ली और इस तरह
محمد بن ابی بکر امیر المومنین کے منہ بولے بیٹے بن گئے اور ان کی تربیت امیر المومنین نے کی۔ وہ ولائے امیر المومنین رکھتے تھے۔ غرض یہ کہ اسماء ایک عظیم خاتون ہیں۔ جب وہ حضرت ابو بکر کی بیوی تھیں اس وقت بھی وہ ولائے علی رکھتی تھیں، محب علی تھیں اور خاندان علی کی عقیدت مند تھیں، نہ کہ اپنے شوہر کے خاندان کی۔ اسماء کہتی ہیں کہ میں بہت خوش ہوئی کہ الحمدللہ گویا بی بی کا حال کچھ بہتر ہے، لیکن بی بی نے ایک جملہ فرمایا جس سے اسماء کی تمام امیدیں ٹوٹ گئیں۔ فرمایا، اسماء میں ابھی رو بقبلہ لیٹ جاؤں گی، تم کچھ دیر، کچھ لمحے، کچھ لہجے میرے ساتھ بات نہ کرنا، جب کچھ دیر گزر جائے تو مجھے آواز دینا، اگر تم دیکھو کہ میں نے جواب نہیں دیا تو سمجھ لینا کہ وہ میری موت کا لمحہ ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اسماء کی تمام امیدیں ٹوٹ گئیں۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اسماء نے چیخ بلند کی اور حضرت علی کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئیں۔ آواز دے کر علی کو مسجد سے بلایا اور حسنین بھی آ گئے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بار الہا ہمیں اسلام اور قرآن کا قدردان بنا، ہم سب کو عمل کی توفیق اور خلوص نیت عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا نور ہمارے دلوں میں روشن فرما، ہمارے دلوں کو اپنے نبی اور آل نبی کی محبت اور معرفت سے منور فرما، ہمارے مرحومین کو اپنی عنایت اور رحمت میں شامل فرما۔ وَاجْعَلْ فِي فَرَجْ مولانا صاحب الزمان۔